آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مشائخ اعظام، حضور قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ سید السادات قطب العالم سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کے دربار اقدس اور سلسلہ عالیہ کے متوسلین، مستفیدین، مریدین اور محبین اور معزز خواتین و حضرات، جملہ اہالیان طریقت اور رہروان جادہ محبت، الحمدللہ تعالی ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی سالانہ یوم وصال کی مجلس مبارک میں حاضر ہیں اور آپ کے ذکر خیر سے، ذکر سعید سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان اور اللہ کے حضور قرب و منزلت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج کی اس مبارک مجلس میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر قبل جس موضوع کو سوچا وہ ہے کہ نسبت کی اہمیت اور برکت کیا ہے۔ نسبت کی اہمیت اور برکت کیا ہے؟ یہ ابھی 2-4 منٹ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو آج کیا موضوع بیان کیا جائے، تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ آج کے لیے اس موضوع پر بات کریں۔ نسبت جس عمومی معنی میں آج میں بیان کر رہا ہوں اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کو جس ذات سے اور جس شے سے محبت ہوتی ہے اور جس کی اللہ کے حضور قدر و منزلت ہوتی ہے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے بھی محبوب، برگزیدہ اور مقرب ہو جاتی ہے۔ بس یہ بات سمجھنے کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہستی تو صاحب مقام و منزلت ہے، وہ شے تو صاحب منزلت ہے، مگر دوسری چیز جس کو اس سے نسبت حاصل ہے وہ اس بلندی، رتبے اور درجے کی حامل نہیں ہوتی۔ تو انسان جب مادی ذہن سے سوچتا ہے، آواز کو ذرا ٹھیک کر لیں، اس کے اندر ایکو اور چیخ وغیرہ شور جا رہا ہے۔ مادی ذہن سے اور ایک مادی نگاہ سے، تنقیدی نگاہ سے جب انسان سوچتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو اس ہستی کا تو احترام کیا جائے کہ اس کا مقام اور قدر و منزلت یہ تھا یا یہ ہے، مگر اس شے کا یا اس شخص کا
یا اس چیز کا ادب کیوں کیا جائے؟ اسے تو وہ رتبہ اور درجہ حاصل اپنے عمل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب سمجھا رہا ہوں۔ اہمیت اور برگزیدگی بزرگی دو چیزوں سے بنتی ہے، یا اپنے عمل سے بنتی ہے، اور دوسری بات سمجھا رہا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل سے نہیں نسبت سے بنتی ہے۔ اب اس کی چند مثالیں قرآن مجید سے اور حدیث نبوی سے سمجھاتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں ایک مشہور آیہ کریمہ جس سے 15ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ وہ ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے آیت کریمہ کا جو اس موضوع کے ساتھ ریلیونٹ۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے مقرب اور برگزیدہ بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے ایک چھوٹے سے وقفے میں، تھوڑے سے وقت میں جو ذات لے گئی اپنے برگزیدہ بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب اس سے آگے مسجد اقصیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ بات تو سیدھی آگے جانے کی ہو رہی ہے، مگر اللہ پاک نے اپنا کلام مسجد اقصیٰ کا نام لے کر روک دیا ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ ذات جو اپنے برگزیدہ بندے کو لے گئی، اوپر جانے کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پھر اس سے بعد آگے اس کا مقصد کیا ہے لے جانے کا، وہ بیان ہو رہا ہے۔ مگر اس کے درمیان مسجد اقصیٰ کہہ کر اللہ پاک نے سلسلہ کلام جس سمت جا رہا تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا۔ اس کو ہم اپنے عرف عام میں اور اپنے لٹریچر میں، عربی لٹریچر ہو، فارسی لٹریچر ہو، عربی ادب ہو، فارسی ادب ہو، اردو ادب ہو، انگلش ادب ہو، ہم لٹریچر کی زبان میں اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، مثلاً آپ کو مثال دوں تو سمجھ آ جائے گا۔ میں یہ کہوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، یا پوچھیں کہ آپ بالفرض یوں پوچھیں کہ آپ نے اب کہاں جانا ہے۔ ایک شخص سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ جانا ہو آپ نے ماڈل ٹاؤن، منہاج القرآن، یہاں سے چل کے جانا ہو منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ، تو سیدھا سا جواب بنتا ہے نا جی میں نے یہاں جامع البغداد سے حضور قدوۃ الاولیاء کے دربار اقدس سے چل کر ماڈل ٹاؤن منہاج القرآن جانا ہے۔ سادہ سا جملہ ہے نا، مگر آپ کہتے ہیں کہ منہاج القرآن سیکریٹریٹ جانا ہے جو جس کے ارد گرد اس طرف فیصل ٹاؤن ہے، ادھر گارڈن ٹاؤن ہے، پیچھے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ہے، اور وہ اس لوکیلٹی میں واقع ہے، یا جس کے سامنے ایک پارک بھی ہے۔ یہ ارد گرد کی بات آپ اضافی کر دیتے ہیں، حالانکہ پوچھنے والے نے ارد گرد کی بات نہیں پوچھی تھی۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ یہ ارد گرد کیا ہے؟ ارد گرد کیا ہے؟ بات تو ہے بھئی یہاں سے چلے وہاں جانا ہے۔ اب وہاں کے بعد آگے کوئی مقصد ہے آپ کا کہنے کا تو وہ کہیں بھئی وہاں مجھے یہ کام ہے،
اس کے بعد میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میرا مقصد یہ مطلب کی بات کہیں، مگر آپ منہاج القرآن کا ذکر کر کے رک گئے اور کہنے لگے کہ جس کے ارد گرد یہ ہے۔ اب یہ جو ارد گرد کی بات آ گئی، یہ دیکھنے میں ایک اضافی بات لگتی ہے جو کلام میں ریلیونٹ نہیں دکھائی دیتی، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر آ جائیے، اللہ پاک نے فرمایا، میں پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے، سگنیفیکنس کلیئر ہو۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، بیان کر رہی ہے وہ ذات اپنے محبوب کے معراج کا ذکر کہ وہ محبوب کو رات میں لے گئی یہاں سے وہاں تک اور پھر وہاں سے وہاں تک، پھر اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ بیان تو وہ آگے جا رہا ہے، لیکن فرماتا ہے اللہ پاک کہ وہ ذات جو اپنے محبوب کو، بندے کو لے گئی رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور یہاں مسجد اقصیٰ تک کہہ کر ارد گرد کی بات شروع کر دی ہے۔ اللہ پاک نے بولے نا، ارد گرد کی بات شروع کر دی ہے۔ فرمایا کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد جو ماحول ہے ہم نے اس ماحول کو بابرکت بنا دیا ہے۔ یہ جو ارد گرد کی بات ہے، یہی نسبت کی بات ہے۔ اسی سے نسبت کی اہمیت اور نسبت کی برکت سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اصل کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اور اس کا ارد گرد کیا ہے؟ وہ ماحول جس کو بیت المقدس سے نسبت ہے۔ جو ارد گرد ہوتا ہے وہ نسبت والی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر تو صرف بیت المقدس کا ذکر کر کے کلام الہی آگے گزر جاتا تو ارد گرد کی کوئی خاص اہمیت نہ رہتی۔ اس نے کہا بھئی بیت المقدس تو اہم تر ہے، اس لیے کہ یہ اصل ہے، یہ پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، ایک اصل ہے۔ اور ما بارکنا حولہ، یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ جو برکت والی ہے، یہ نہیں فرمایا مسجد اقصیٰ جو برکت والی ہے۔ بتائیے اصل برکت والی کیا ہے؟ بھئی وہ تو مسجد اقصیٰ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو برکت والی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ جس کا ارد گرد برکت والا ہے، بارکنا حولہ، جو اس کے ارد گرد ماحول ہے ہم نے اس کو برکت دی ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل تو اصل ہوتی ہے، اصل تو اصل ہوتی ہے، مگر اس اصل سے جس کو نسبت ہوتی ہے وہ بھی اصل کی برکت سے برکت والی ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ارد گرد ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام رہتے رہے، ان کی سکونت گاہیں ہیں، ان کے مزارات ہیں، اقامت گاہیں ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ تو وہ جو ارد گرد کی جگہ ہے اللہ پاک نے اس کا بابرکت ہونا بیان کیا ہے، اور اس ماحول کو جو قرآن نے مبارک بتایا وہ نسبت کی وجہ سے بتایا، وہ نسبت کی وجہ سے بتایا۔ تو قرآن مجید نے بیت المقدس اور اس کے ماحول کو مبارک قرار دیا۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے، آیت کریمہ ہے اور ایک اتھارٹی ہے۔ اب ارد گرد کی زمین کو نسبت ہو گئی انبیاء کرام سے، تو وہ ماحول اور وہ زمین بارکنا، ہم نے اس کو مبارک بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر زمین کو نسبت ہو جائے تو زمین بھی برکت والی ہو جاتی، حالانکہ زمین تو انسان نہیں ہے،
درجہ زمین کا بلند ہے یا انسان کا بلند ہے؟ اشرف المخلوقات کیا ہے؟ انسان یا زمین؟ اشرف المخلوقات تو انسان ہے، مگر یہاں تو زمین کو نسبت ہو گئی تو وہ برکت والی ہو گئی، اور اگر انسان نسبت والے ہو جائیں تو ان کے مبارک ہونے کا عالم کیا ہو، ان کی برکتوں کا عالم کیا ہے؟ یہ ایک بات۔ اب ابھی انسانوں کی طرف بعد میں آتے ہیں، ابھی غیر انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو زمین تھی، اب آگے چلیے۔ قرآن مجید کہتا ہے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی اور ہمارے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی ہے، جب ان کو خبر دی آپ نے افسوس کیا اور جانے لگے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ ظاہراً جو آسان طریقہ، راستہ دماغ کو، ذہن کو سمجھ میں آنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تیرے پیغمبر بھی ہیں، میں تو ان کا بیٹا ہوں، وہ تیرے پیغمبر ہیں، ان کو بینائی عطا فرما دے، ان کی بینائی پلٹا دے۔ اگر یوں کرتے تو یہ تو ایک معروف، آسانی سے سمجھ آنے والا طریقہ تھا، مگر اس مقام پر قرآن گواہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک دوسرا طریقہ اڈاپٹ کیا۔ وہ کیا؟ جب بھائی جانے لگے تو اپنا قمیض اتار کے دے دیا۔ اب قمیض لٹھے کا ہوگا۔ حاجی رشید صاحب اور حاجی امین صاحب بیٹھے ہیں، کپڑے کا کام کرتے ہیں، تو کپڑا تو صاف ظاہر ہے دھاگے سے بنتا ہے۔ نلکیوں سے اس زمانے میں ٹیکسٹائل ملیں تو تھی نہیں، سادہ طریقہ تھا، تو کپڑا تو کپڑا ہی ہے، دھاگے سے بنتا ہے، دھاگا کاٹن سے بنتا ہے۔ دنیا جہان کا جو کپڑا لے لیں اس کی اصل حقیقت تو ایک ہی ہے نا بھائی، اور وہ کاٹن پھر آگے کس سے بنتی ہے؟ وہ پھر اس سے بنتی ہے تو اس سے کوئی ریشمی چیزیں بنتی ہیں، کوئی سوتی بنتی ہیں، پروسیس تو ایک ہے، پروسیس ایک ہے۔ اب کپڑا تو کپڑا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کپڑے کے اندر برکت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو کاٹن مزدوروں نے پھٹی کپاس توڑی، اس کی پروسیسنگ ہوئی، پھر اس سے دھاگے بنے، پھر دھاگے آگے آ گئے ٹیکسٹائل مل والوں کے پاس، یا اس زمانے میں جو دستی کام کرنے والے انہوں نے کپڑا بنا دیا، کپڑے کی فنیشنگ ہو گئی، درزی کے پاس چلا گیا، اس نے سی دیا۔ اب اس پھٹی سے لے کر سلے ہوئے قمیض تک بتائیں درمیان میں کوئی مقام ہے جہاں برکت داخل ہو گئی ہے؟ کہیں سے برکت داخل ہو گئی ہو بتائیں؟ ہے کوئی پروسیس؟ بھئی ہر کپڑا اسی طرح ہی بنا ہے، ہر کپڑا۔ اب آپ نے پہنا ہوا وہ بھی قمیض ہے، میں نے پہنا ہوا یہ بھی قمیض ہے، انہوں نے پہنا ہوا یہ بھی قمیض ہے، ہر ایک نے پہن رکھا ہے قمیض، تو قمیض ہے، اور لے جانے والوں نے بھی صاف ظاہر ہے قمیض پہن ہی رکھے تھے۔ اگر سب قمیض ایک جیسے ہوتے تو وہ کہتے یہاں سے آپ کا قمیض لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں جا کے اپنا قمیض اتار کے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دیں گے۔ اگر قمیض سے ہی بینائی لوٹتی ہے، اگر قمیض سے ہی بینائی لوٹتی ہے تو یہاں سے آپ کا کیوں اٹھا کے لے جائیں، اپنا اتاریں گے چہرے پہ رکھ لیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، قمیض کا فرق ہوتا ہے، قمیض کا بھئی کیسے فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی لٹھے کا ہے، وہ بھی لٹھے کا ہے، یہ بھی درزی کا سلا ہوا، وہ بھی درزی کا سلا ہوا، تو سب کچھ ایک ہے، فرق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا فرق یہ ہے، یہ تمہارا پہنا ہوا ہے، یہ میرا پہنا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا پہنا ہوا ہے، بس یہاں آ کے فرق ہو گیا۔ ان قمیضوں کو نسبت نہیں، اس قمیض کو ایک محبوب بدن سے نسبت ہے۔ بس فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا،
میرا یہ قمیض لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر رکھ دینا، بینائی لوٹ آئے گی۔ اب قرآن گواہ ہے، فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ آپریشن تو ہوا کوئی نہیں، آپریشن۔ اب پوچھ لیں کسی سے، اگر کوئی ثابت کر دے کہ یعقوب علیہ السلام کو آپریشن ہوا تھا اور آپریشن سے بینائی لوٹ آئے گی، لوٹ آئی تھی، یہ پتہ چل جائے تو میں اپنی غلطی کی درستگی کر لوں گا اور اپنی تقریر کو واپس لے لوں گا معذرت کے ساتھ۔ اب آپریشن تو ہوا کوئی نہیں، علاج بھی نہیں ہوا، آپریشن بھی نہیں ہوا، قمیض رکھا اور بینائی لوٹ آئی۔ اب سارے شہر کے، ٹاؤن شپ کے سارے لوگوں کے قمیض جمع کر لیں، پورے لاہور کے قمیض جمع کر لیں، اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک جمع کر لیں سارے قمیض، اور ایک نابینے کے سر پہ ڈھیر لگا دیں قمیضوں کا۔ بینائی آئے گی؟ بھئی 1000 قمیض رکھنے سے بینائی نہیں آتی، ایک قمیض رکھنے سے آتی ہے، تو کوئی تو فرق ہے نا اس ایک میں اور ان لاکھوں میں۔ وہ فرق نسبت ہے، وہ فرق بولیے نسبت ہے، وہ اللہ کے نبی کے بدن سے اس کو نسبت ہے، وہ مس ہوتا ہے قمیض، اللہ کے نبی کے بدن پہ پہنا جاتا ہے، مس ہوتا ہے، اور اس بدن سے مس ہونے کی وجہ سے کپڑے کی برکت کا یہ عالم ہے کہ نابینوں کو بینائی دیتا ہے۔ ذہن کہہ سکتا ہے چلو بھئی یہ تو نسبت نبی سے تھی، یہ تو نسبت نبی سے تھی، اور آپ تو ولی سے نسبت کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی ولی سے نسبت کی بات بتائیں قرآن سے۔ قرآن مجید ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے، کن کا؟ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کی کفالت اور تربیت میں ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو بچی ہیں، نوعمر ہیں، اور دوسرا یہ کہ نبی نہیں، کیا؟ ولیہ ولیہ ہے، اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام کی تربیت اور پرورش میں، کفالت میں ہیں۔ آپ کہیں تشریف لے گئے، اکیلی تھیں تو دروازے کو بند کر دیا، تالا لگا دیا، آپ اندر عبادت میں بیٹھی رہی۔ جب واپس آئے دروازہ کھولا تو تالا تھا، چابی تو ان کے پاس تھی، چابی تو ان کے پاس تھی۔ دروازہ کھولا تو بند کمرے میں، لاکڈ، تالا لگا ہوا کمرہ، دروازہ کھولا تو حضرت مریم کے پاس پھل پڑے ہیں، اور پھل بھی وہ جو اس موسم کے نہ تھے، بے موسم میں پھل پڑے۔ اب وہ فریزر بھی نہیں تھے کہ بے موسم پھل، سٹوریج بھی نہیں تھے، کولڈ سٹوریج کہ وہاں سے اٹھا کے کوئی پہنچا گیا ہو، اور کسی لوہار سے چابی بنوا لی ہو کسی نے۔ چلو لوہار سے چابی بنوا لی تو پھل کہاں سے آ گئے بغیر؟ کولڈ سٹوریج بھی نہیں ہے، مطلب موسم بھی نہیں، مطلب یہ ایسی اوت پٹانگ تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن جو کہہ دیتا بے موسم پھل پڑے ہیں اور دروازے کا تالا لگا ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام اندر آ کے پوچھتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل بغیر موسم کے تمہارے پاس بند کمرے میں کہاں سے آ گئے؟ وہ جواب دیتی ہیں، وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے بھیج دی، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ موسم کا ہونا، دروازے کا کھلا ہونا، یہ سب حساب کتاب کی باتیں ہیں کہ موسم ہے یا نہیں ان پھلوں کا، دروازہ کھلا تھا یا بند تھا، یہ سب حساب کتاب کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ جس کو دینا چاہتا ہے پھر بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، پھر وہ حساب نہیں کرتا، بے حساب دیتا ہے۔ اب جو بات بتانے والا ہوں، جب یہ منظر دیکھا اللہ کی عنایتوں کا
تو حضرت زکریا علیہ السلام خود پیغمبر ہیں اور حضرت مریم پیغمبر نہیں ولیہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی ولی کے مقام پر کھڑا ہو گیا، نبی ولی کے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں پھل دیکھے تھے، اور ہاتھ اٹھا لیا، عرض کیا ہنالک دعا زکریا ربہ، جس جگہ اللہ کی ولیہ پر خدا کی رحمتوں کا نظارہ کیا تھا، حضرت زکریا اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے اس جگہ کے وسیلے سے اللہ سے طلب کر لیا کہ مولا اگر اس ولی کو بے موسم پھل دیتا ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے پھل نہیں ملا، بیٹا نہیں ہوا، میرا وارث نہیں ہوا، ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے پھل نہیں ملا، اس کو بند کمرے میں بے موسم پھل دینے والے اس جگہ کے صدقے مجھے بھی بے موسم پھل دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی عنہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ابھی دعا کر ہی رہے تھے، دعا وہاں سے ہٹے نہیں تھے، دعا کر ہی رہے تھے کہ باری تعالیٰ نے دوڑایا جبرائیل امین کو، دوڑ کر جا، میری ولیہ کی جگہ پر میرا زکریا کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، اور جو پھل اس نے مانگا ہے یہ پھل اس جگہ سے ہٹنے سے پہلے دینا چاہتا ہوں۔ تو فوراً حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا، وہ دعا سے فارغ نہیں ہوئے، ادھر سے ندا آئی، ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، ادھر سے ندا آئی، یا زکریا ان اللہ یبشرک بغلام، زکریا اللہ نے تجھے پھل دینے کا اعلان کر دیا، بیٹا آتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے، بے موسم ملے۔ اب یہ اس جگہ کی نسبت تھی ولیہ کے ساتھ، کیا؟ اور قرآن مجید نے جو ایمفسائز کیا ہے، جس چیز پر زور دیا ہے، وہ ہے ہنالک، این اسی جگہ پر کھڑے ہو کے دعا کی، زور اس جگہ پر ہے، زور کس پر ہے؟ اس جگہ پر ہے۔ دعا تو پہلے بھی کرتے تھے اور دعا کسی اور جگہ سے بھی ہو سکتی تھی، اب رب بھی وہی، جس سے دعا مانگنی ہے وہ رب بھی وہی، دعا مانگنے والا بھی وہی، اور جو کچھ دعا میں مانگا جا رہا ہے وہ دعا بھی وہی۔ تو فرق کیا ہوا؟ رب بھی وہی، دعا بھی وہی، اور دعا مانگنے والا بھی وہی، سب کچھ وہی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اب جگہ کا فرق ہے، اس جگہ کی نسبت ہے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا درجہ تو خود بلند تھا، ان کا درجہ تو ولی سے نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو اس نسبت اور توسل سے نبی کیوں دعا مانگ رہا ہے؟ وہ تو ولی کی جگہ ہے، توسل ہے۔ ہاں وہ اس لیے اگر نبی ہو کر انہوں نے اس نسبت سے دعا نہ مانگی ہوتی تو آپ کے لیے ولیوں کی جگہ پر پہنچ کر دعا مانگنا پیغمبر کی سنت کیسے بنتا؟ اب ولیوں کی جگہ پر آ کر دعا نہ مانگنے والے تو آپ کا سر کھا جاتے اور کہتے کہ دکھاؤ کہ ولیوں کی جگہ پر دعا مانگنا کسی پیغمبر کی سنت ہے کسی نبی کی سنت؟ آپ ہزار دلیلیں لے آتے، وہ پھینک دیتے، وہ کہتے نہیں نبی کی سنت دکھاؤ۔ کیا نبی کی سنت ہو تو ہم مانتے ہیں، آپ کا سر کھا جاتے۔ آپ کے پاس نبی کی سنت کی دلیل نہ ہوتی تو آپ کیا کہتے؟ اللہ نے کہا زکریا دینا تو میں نے ہے، تو نبی ہے، یہ ولی ہے، تو اس ولی کی نسبت سے ایک بار دعا کر، میں عطا کر دوں تاکہ قیامت تک نبی کی سنت بن جائے۔ ولی کی نسبت سے دعا کرنا نبی کی سنت۔
اس امت کی ولی تھیں، یہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں۔ وہ اس امت کی ولی تھیں، یہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں۔ وہ آل عمران میں سے تھی، یہ آل مصطفیٰ میں سے ہے۔ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، یہ سیدنا غوث العظم کے بیٹے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔